اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب دوم، تجلیات و تحقیقات مقامات نفس و شیطان وغیر ما سوائے اللہ۔ اے طالب صادق، جان لے کہ تجلی یعنی روشنی نور کا نام ہے، اور اس کی بھی 14 قسمیں ہیں، اور اس کے مقامات بھی 14 ہیں، اور جان لینا چاہیے۔ اور ہر مقام تجلی کی روشنائی و آثار ہر ایک طالب کے وجود میں تاثیر علیحدہ علیحدہ ظاہر ہوتی ہے۔ فقر کے تمام مقامات میں سے تجلی ایک سخت تر اور مشکل تر کام ہے، کیونکہ اس دریائے تجلیات کے بھنور میں ہزار عارف، واصل، محقق، موحد، ذاکر اور طالب اس کی ذات کی حقیقت میں گوتا کھا کر گمراہ ہو گئے ہیں، اور ہرگز عافیت کے ساحل پر نہیں پہنچے ہیں۔ بعض مرتد ہوئے، اور بعض شہرت کے خبط میں پڑ گئے، اور بعض شرک و بدعت و استدراج میں گرفتار ہو گئے۔ غرض کے ہر ایک درجہ بدرجہ زیادہ ہی دوزخ کے قابل ہوئے۔ پہلی تجلی شریعت کی ہے، جو ظاہر آنکھ سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ جو کچھ دیکھتی ہے معائنہ کرتی ہے، اور وہ تجلی پیشانی پر ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری تجلی طریقت ہے، جس سے دل کا نور زیادہ ہوتا ہے۔ تیسری تجلی حقیقت کی ہے کہ اس سے نور روح زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھی تجلی معرفت کی ہے، جس سے نور سر زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں تجلی عشق کی ہے، جس سے نور اسرار الہی زیادہ ہوتا ہے۔ چھٹی تجلی مربی مرشد و شیخ کی ہے، جس سے محبت اور اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ ساتویں تجلی فقر کی ہے، جس سے نور حق زیادہ ہوتا ہے۔ آٹھویں تجلی ملائکہ کی ہے، اور اس سے نور تسبیح زیادہ ہوتا ہے۔ نویں تجلی جن کی ہے، کہ جس سے جنون اور دیوان کی زیادہ ہوتی ہے۔ 10ویں تجلی نفس کی ہے، کہ جس سے خواہش نفسانی زیادہ ہوتی ہے۔ 11ویں تجلی شیطان کی ہے، کہ جس سے معصیت و گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ 12ویں تجلی شمس کی ہے، کہ جس سے نور برق زیادہ ہوتا ہے۔ 13ویں تجلی قمر کی ہے، کہ جس سے نور کا پرتو زیادہ ہوتا ہے۔ 14ویں تجلی برزخ اسما کی ہے، یعنی اسم اللہ جل جلالہ، اسم ہو، اسم 99 نام باری تعالی، اسم فقر، اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ہر ایک حرف سے مانند فتیلہ اور شمع کے انسان کا وجود روشن اور تاباں تر ہو جاتا ہے۔ لیکن اے طالب صادق، تجلیات کے مقام پر آ کر تو کہیں سست ہو کر سکونت اختیار نہ کرے اور مغرور نہ ہو، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اولیاء اللہ کے قلوب پر سکون حرام ہے۔ اے طالب مولا، شیطان نفس کے فریب میں نہ، کیونکہ یہ نفس مثل دیو کے ہے۔ بیت باہو، دیوزادہ نفس کا اس کے سوا اور کوئی علاج نہیں کہ خود بھی عشق کی آگ میں جل اور اسے بھی جلا، تاکہ دیو مسخر ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ اہل شریعت کی تجلی اس کے چہرے پر چمکتی ہے اور اس کا چہرہ منور ہو جاتا ہے، اور اہل طریقت کی تجلی اس کے دل پر چمکتی ہے، جس سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اور اہل حقیقت کی تجلی اس کے مشاہدہ میں پڑتی ہے، جس سے وہ نزدیک و دور دیکھتا ہے، اور اہل معرفت کی تجلی اس کے سر سے پاؤں تک چمکتی ہے، یعنی اہل معرفت کو سر سے پیر تک تجلی ہوتی ہے، جس کے سبب وہ ہر وقت مستغرق فی التوحید رہتا ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ شیطانی اور نفسانی دو تجلیات میں سے اول بظاہر زر و سیم کی تجلی ہے، اور دوسری عورت کی ہے، یعنی عورت کی خواہش کا جلوہ گر ہونا ہے۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے، عورتیں شیطان ہیں جنہیں ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے شیاطین کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور بظاہر دو تجلیات اور ہیں جن کا اوپر ذکر نہیں کیا گیا۔ اول تجلی تو روز ہے، اور دوسری کا نام تجلی شب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور دن کو روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ ان رات اور دن کی دونوں تجلیات میں انسان کو اپنے نفس سے محاسبہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا چاہیے۔ بیت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر میں تجلی کی پوری شرح بیان کروں
تو خاص و عام کے تمام دفتر بھر جائیں گے۔ ہر مقام میں طالب رنجیدہ خاطر رہتا ہے اور بہشت کے مشاہدہ میں اس کے لیے مزدور بنتا ہے جب تک وہ حضوری وحدت میں غرق نہ ہو جائے۔ اور جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنے نفس کو مار کر زندگی حاصل کرو کہ مستاق نہ بن جائے۔ بیت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ: عشق کے بیمار کو طبیب کی کیا حاجت ہے، کیونکہ حبیب یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بیمار کو دوائے جان کا دارو عطا کر رکھا ہے۔ بیت باہو رحمت اللہ تعالی علیہ: مرنے کے بعد میں لا الہ کے ذکر کے ساتھ پھر زندہ ہوا، کیونکہ ہر عبادت سے بہتر ہے کہ ہر سانس آخر الا اللہ کے ساتھ نکلتی رہے۔ خاص تجلی وہ ہے کہ درد محبت الہی سے پیدا ہو، جیسا کہ موسیٰ صلی اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے دیدار کی آرزو میں اللہ تعالیٰ سے مناجات میں یوں کہا، اے پروردگار مجھے اپنا آپ دکھلا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم نے ہماری جناب میں گستاخی کی، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر آخر الزماں ہیں وہ اور ان کی امت ہمارے دیدار سے مشرف نہ ہوگی، اس وقت تک کسی کو دیدار نصیب نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بوجہ شوق اس بات کی طرف توجہ نہ کی اور دوبارہ مناجات کی، اے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں آپ کو دیکھوں۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ میں تو تجلی کروں گا مگر تجھے برداشت نہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی میں برداشت کروں گا۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر آؤ اور عاجزانہ طریق سے نماز دوگانہ ادا کر کے با ادب بیٹھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو تجلی ہوئی اور کوہ طور پارا پارا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور 3 رات و دن تک ایسے بے ہوش پڑے رہے کہ اپنے آپ سے بے خبر رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تب خداوند تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم برداشت نہ کر سکو گے۔ بعد ازاں ارشاد ہوا، اے موسیٰ آخر تم پر نور تجلی پڑی، اس سے تم بے خود ہو گئے اور ہمارے راز کو تم نے آشکارا کیا۔ اے موسیٰ ہمارے بہت سے بندے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخر زمانہ میں پیدا ہوں گے کہ ان کے دلوں میں ہر روز 1000 بار اپنے انوار کی تجلی کروں گا، مگر ان میں ذرہ بھر بھی تجاوز نہ ہوگا، بلکہ وہ فریاد کریں گے اور کہیں گے اپنے دوست کی طرف میرا اشتیاق اور محبت ویسے ہی ہے جیسے کہ پہلے تھی۔ یاد رکھو کہ عشق کی آگ وہ آگ ہے جو دل درویش و عاشق کے سوا اور کہیں قرار نہیں پاتی۔ خدا نخواستہ ایک صاحب در غلبات شوق کی وجہ سے اگر ایک آہ اپنے سینے سے باہر نکالے تو تمام عالم مشرق سے مغرب تک جل جائے گا اور جو کچھ اس کے راستے میں رکاوٹ ہے سب نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور جب موسیٰ صلی اللہ علی نبینا و علیہ السلام انوار تجلی عشق سے مشرف ہوئے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر انوار تجلی تابع ہوئے۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے پر نقاب ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روئے مبارک پر ہر وہ نقاب جو ڈالتے وہ آتش عشق سے جل جاتا، چنانچہ آپ نے سونا اور چاندی اور پیتل اور لوہے سے بھی نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا، وہ بھی آتش عشق سے سوختہ ہو گیا اور کچھ نہ رہا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اے موسیٰ اگر تم 1000 نقاب اسی طرح ڈالتے رہو گے تو سب کے سب سوختہ ہوتے جائیں گے اور تمہارے چہرے پر ایک بھی نہ ٹھہرے گا مگر وہ نقاب جو فقیر عارف باللہ فنا فی اللہ دلک پوشوں کی گدڑی سے ایک ٹکڑا لے کر اس کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالو تو وہ نقاب تمہارے چہرے پر ٹھہرے گا اور جلے گا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آپ نے عارف باللہ فنا فی اللہ کی دلک سے ٹکڑا لے کر اس کا نقاب اپنے چہرے پر ڈالا اور وہ نقاب ہرگز سوختہ نہ ہوا اور ان کے چہرہ پر قائم رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متحیر ہو کر عرض کی، اے میرے آقا یہ نقاب کیوں سوختہ نہیں ہوا؟ حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام یہ نقاب درویشوں کے پارچہ سے بنا ہے
اور جو کچھ ان کے وجود میں ہے بجز غیر ماں سوائے اللہ کے نہیں ہے، اور تجلی سر ذکر اللہ تعالیٰ سے ان کا وجود شب و روز اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ فقر سر اللہ ہے اور اللہ سر فقر ہے۔ فقیر انسان ہے اور باقی لوگ حیوان ہیں، اور حدیث قدسی میں ہے انسان کامل میرا سر ہے اور میں اس کا سر ہوں۔ ابیات میں نے اپنے حق تعالیٰ کو اس وقت سجدہ کیا کہ جس وقت منبر نہ تھا، مسجد نہ کعبہ تھا، نہ کوئی اور مکان، نہ نفس و شیطان تھا، نہ کفر و اسلام تھا، نہ جسم و جان تھی، نہ روح تھی، نہ عظام یعنی ہڈ میں، نہ انبیاء تھے، نہ اولیاء، کسی کا بھی نشان نہ تھا، سب اس وقت نابود تھے۔ اے باہو، ہم بھی نہ تھے، بلکہ ہم وحدت الہی میں اس وقت بالکل فنا تھے۔ حدیث، اللہ تعالیٰ اپنی شان میں ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا۔ ابیات، اے طالب، ابتدائے حقیقت تو مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ اس وقت نہ کن تھا اور نہ عرش و کرسی، اس وقت کوئی بھی نہ تھا، اس وقت صرف خدا تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس وقت میں اور تو کہاں تھے؟ یہی کہنا مقصود ہے، یعنی اس وقت کچھ نہ تھا، خدا میرے ساتھ تھا اور میں خدا کے ساتھ تھا، کیونکہ مطلق کبریائی نظریہ توحید ہے۔ نیچے اور اوپر کہیں بھی شش جہات نہ تھے، صرف خدا تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے موجود تھا۔ اے باہو، حق تعالیٰ کا مکان لا مکان میں تھا اور ہے، اسی لیے آشکان خدا کا راز یعنی سر مخفی ہوتا ہے۔ حدیث، سلامتی وحدت میں ہے اور خلط ملط ہونے میں آفات ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے فقیر کثرت کو چھوڑ کر وحدت اختیار کرتا ہے اور بجز دیدار الہی کے اور کسی طرف رخ نہیں کرتا ہے۔ بیت، بجز دیدار الہی کے جو کچھ ہے وہ سب مردار اور حرام ہے، کیونکہ عاشق صرف دیدار کا طالب ہوتا ہے۔ اے باہو، میں نے بدنامی سے اپنے آپ کو سلامتی کے ساتھ بچا لیا، کیونکہ ملامت کے اندر ہی ایک عاشق کی سلامتی ہے۔ عشق الہی میں فرما بردار بن کر رہنا چاہیے، تب جا کر عشق الہی حاصل ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں پر نظر توجہ غالب نہیں آتی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، تمہاری نظر فنا فی اللہ فقیر پر غالب و قادر نہ آ سکے گی۔ پس فقیر ہوا کہ فقیر اور درویش گروہ کی سرشت ہی عشق و انوار تجلیات کی مٹی سے گوندی گئی ہے، جیسا کہ میں نے کتاب ذات المنتہا میں لکھا دیکھا ہے کہ جس روز حق تعالیٰ نے اپنے علم قدرت سے اہل عشق کو عالم موجودات میں پیدا کرنا چاہا، تو اس خاک پر جس سے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس پر نظر رحمت و کرم ڈالی اور اسے شوق و اشتیاق اور عیش و عشرت اور خوشی و خرمی کی نگاہ سے دیکھا، تو اس خاک میں اسرار عشق و محبت کے انوار ظاہر ہوئے اور اسے جنبش ہوئی اور مستی کے عالم میں آ گئی اور رقص کرتی ہوئی فریاد کرنے لگی کہ میں آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مشتاق ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے اہل عشق کو پیدا کیا۔ اے طالب، غور سے سن۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے پیٹ میں اے پروردگار مجھے اپنا دیدار دکھا کی فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب موسیٰ حسب وعدہ حاصل ہوئے اور ان سے ان کے رب نے کلام فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، البتہ تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو بس تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پس جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش ہوا تو بولے سب تعریف تیرے لیے ہے، میں تجھ سے اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں اور میں سب سے پہلے تجھ پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے برگزیدہ کیا اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ جو میں نے تجھے عطا فرمایا، اور تو اس کے لیے شکر گزار ہو جا۔ مشاہدہ کی 15 قسمیں ہیں، ان میں سے 14 مقامات ناسوت کے ہیں اور ایک مقام ہر 2 جہاں سے باہر ہے، اور وہ مقام لاہوت سے ہے۔
جو خاص مقام ذات و توحید صرف باری تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ ہر ایک مقام کی تفصیل دی جاتی ہے۔ مقامات مشاہدہ تصویر، زبان، نفس، قلب، روح، آفتاب، مہتاب، جن، ملائکہ، شیطان، آتش، خاک، باد، آب اور صورت شیخ، یہ 14 مقامات ناسوت سے ہیں، اور 15واں مقام توحید فنا فی اللہ بقا باللہ مقام لاہوت سے ہے، اور یہ جب فقر کامل ہو جاتا ہے تو مشاہدہ الہی فقیر کو حاصل ہوتا ہے کا مقام ہے۔ جب فقیر اس جگہ آ جاتا ہے ہما اوست در مغز و پوست ہو جاتا ہے، اور طالب اللہ جب مقام توحید میں غرق ہو جاتا ہے تو ان 14 مقامات سے جدا ہو جاتا ہے۔ بیت باہو، جو شخص کے شب و روز مقام فقر فنا فی اللہ سے مشرف ہوتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بیت، اے باہو، چونکہ تو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہم نفس ہے اس لیے وہ بھی اس خادم باہو سے ہم نفس ہے۔ ہم کو اس اللہ کے ساتھ ہمیشگی کی الفت ہے، اسی لیے لوگ باہو کو باہو کے نام سے پکارتے ہیں۔ عافیت سے عافیت حاصل ہوتی ہے، اور سلام اس پر جو نیک بات کی پیروی کرے۔ اللہ بس با سوا اللہ ہوس۔ بیت، تو بذات خود اس اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے، اب دوسری تجلی مت ڈھونڈ اور اسی کے راز کو دریافت کر تاکہ تو عین حقیقت کا مشاہدہ کرے۔ ابیات، اس کے نور کا پرتاؤ تو سب پر ظاہر ہو گیا، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اسی کے پرتاؤ سے روشن ہوا ہے۔ وہی نور تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھی، حق تعالیٰ کی عین عنایت ہے کہ وہ مجھ پر ظاہر کر دی ہے۔ بیت، اے باہو، وہ میرے ساتھ ہمدم، ہم قدم اور بالکل نزدیک ہے۔ اگر تیری آنکھیں بھی حق نگار ہوتی تو تجھے بھی نظر آتا۔ خاص الخاص کی تجلی یہی ہے کہ حروف کے درمیان سے اس میں اللہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ برزخ اس میں اعظم ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ بیت، تو اپنی ذات میں مغرور ہے اور حق سے بے خبر ہو رہا ہے، تو اس طرح بے بصر ہو کر معرفت کے مقام پر کب پہنچ سکتا ہے؟ اس میں ہادی، اس میں شافی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ارشاد خداوندی ہے۔ اس دن کس کا راج ہے؟ اللہ کا ہے جو اکیلا ہے، دباؤ والا، للہ جل جلالہ۔ اور جو شخص برزخ اس میں اللہ کو پڑھے طرفت العین میں غرق فی التوحید ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کے روز جب عاشقوں کو مقام تجلی میں بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اپنی آنکھیں کھولو، بس عاشقوں میں سے ہر ایک عاشق کو سامنے لے جائیں گے۔ حق سبحانہ و تعالی 1000 بار ان کے سامنے فرمائے گا کہ ہمارا دیدار کرو۔ ہر فقیر پر ہر بار تجلی ہوگی، اور وہ 70,000 سال تک بے ہوش پڑا رہے گا، اور ہر بار جب ہوش میں آئے گا تو فریاد کرے گا، کچھ اور زیادہ، کچھ اور زیادہ، حل من مزید۔ پھر تجلی ہوگی، ہر بار 70,000 برس تک یہ فقراء بے ہوش رہیں گے، پھر کہیں جا کر اپنے مقام پر آئیں گے۔ بس حق تعالیٰ کی طرف سے ظاہر و باطن کی تجلی اسی طرح ہے کہ فقیر عاشقان فنا فی اللہ کا وجود سر سے پاؤں تک انوار تجلی سے پر ہوتا ہے۔ چنانچہ قصہ منقول ہے کہ ایک دن رابعہ بصری علیہ رحمہ اپنے گھر پر تشریف رکھتی تھی۔ اولیاء کرام کا ایک گروہ ان کی زیارت کے لیے جمع ہوا۔ رات کے وقت بے سر و سامانی کی وجہ سے گھر میں پوری تاریکی تھی، اس میں روشنی مطلق نہ تھی۔ ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی تک نہ تھی کہ چراغ روشن ہو جائے۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ بجائے تاریکی وہ اولیاء کرام ایک دوسرے کے چہروں کو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری نے یہ حال دیکھ کر اپنی انگشت مبارک پر دم کیا، اور ان کی ہر 2 انگلیوں میں سے آفتاب کی طرح ایک روشنی پیدا ہوئی، اور وہ قندیل سے زیادہ روشنی دینے لگی۔ اس کو دیکھ کر تمام اولیاء حیران رہ گئے۔ بس معلوم ہوا کہ فقیر فنا فی اللہ کا وجود ہمہ تن تجلی ہے۔ چونکہ فقیر
ऐन ज़ात के साथ ताल्लुक रखता है, इसलिए तजल्लियात उस पर अल्लाह ताला के नूर से रोशन होती हैं। अबियाते बाहू, ऐ बाहू, सर से पांव तक उसके नूर की तजल्ली जाहिर हो रही है। मैं उस नूर से हूं जिसके नूर का परताव तुझ पर जाहिर है। वो आंखें ला जो कि दीदार के लायक हो, जाती जलवा की तस्वीर देख और जुबान ना खोल, क्योंकि मुशाहिदाए दोस्त में सिवाय इस मर्तबा के हासिल करने के दुरुस्ती वलायत का दम मारना लुग़्व है। फुकरा का वजूद नूर से होता है, उनका वजूद अवाम का वजूद नहीं होता जो कि अरबा अनासर से बना होता है। फकीर जब चाहता है कि उसके वजूद की आग तमाम आग बन जाए तो आग आग से मिल जाती है, और फकीर जब चाहता है कि उसके वजूद का पानी तमाम पानी हो जाए तो पानी पानी से मिल जाता है, और जब फकीर चाहता है कि उसके वजूद की हवा तमाम हवा हो जाए तो हवा उड़कर हवा के साथ मिल जाती है, और फकीर जब चाहता है कि उसके वजूद की खाक तमाम खाक हो जाए तो खाक खाक के साथ मिल जाती है। इनका वजूद एक लतीफ शय है जो कि आतिश इश्क से भड़कती है और बजुज़ ज़ात माशूक के करार नहीं पाती, और वो जब तक अपने माशूक को नहीं देखता अज़ल से अब तक मुश्ताक होकर परेशान हाल रहता है, क्योंकि चार चीजों को करार नहीं है, आफताब व महताब को और हवा को और आशिक को। बस ऐसा ही हाल इन फुकरा का है। ऐ तालिब मौला, गौर से सुन, फकीर आशिक फना फिल्ला नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने से 11 चीजों को तर्क न कर दे, और वो चीजें ये हैं। नंबर 1 अक्सीर, नंबर 2 तकसीर, नंबर 3 अलूम, नंबर 4 जिक्र, नंबर 5 फिक्र, नंबर 6 उम्मीद बहिश्त, नंबर 7 खौफ दोज़ख, नंबर 8 हुब्बे दुनिया ज़रो मालो दिरहम, नंबर 9 खल्क की तरफ रुजू करना, नंबर 10 ख्याल दामो नामूस, नंबर 11 मजलिसे अहले दुनिया। बस जब तक फकीर इन चीजों को तर्क ना करे वो हरगिज फना फिल्लाह के मरातिब पर नहीं पहुंच सकता, और ना ही उसको रब्बानी रास्ता हासिल हो सकता है। तवक्ते के अपनी जान को तर्क ना करते, अपने नफ्स को मार ना दे, और किसी मुर्शद कामिल के हाथ पर बैत ना करे, क्योंकि दुनिया फानी है और इन तमाम मुतज़क्करा बाला चीजों का ताल्लुक इससे है। हदीस, दुनिया सिर्फ एक दिन है और हमारे लिए उसमें गोया एक रोजा है। और फिर इरशाद हुआ, हदीस, दुनिया एक साया है जो जाता रहेगा, लिहाजा ये काबिले एतबार नहीं। अल्लाह, बस मां सिवाय अल्लाह हवस। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी, और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।